سورہ بنی اسرائیل قرآن پاک کی 17 نمبر سورت، آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 12 تک انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عودنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة فإذا جب جاء آیا وعد الآخرتی دوسرا وعدہ، لیسوء وہ آگے کہ وہ برا کریں وجوہکم تمہارے چہروں کو، لیسوء کہ وہ توہین کریں وجوہکم تمہارے چہروں کی یا برا کریں تمہارے چہروں کو، ولیدخلوا اور تاکہ وہ داخل ہو جائیں المسجد مسجد میں، کما جیسا کہ دخلوہ وہ داخل ہوئے اس میں اول مرۃ پہلی مرتبہ، ولیتبروا تاکہ وہ ہلاک اور تباہ کر دیں ما علو جس پر وہ غلبہ پائیں تتبیراً بری طرح سے تباہ کریں۔ عسا ممکن ہے ربکم تمہارا رب این یہ کہ یرحمکم رحم کرے تم پر، وَإِن اور اگر عدتم تم نے دوبارہ برا کیا عدنا ہم بھی لوٹ آئیں گے، وجعلنا اور ہم نے بنا دیا ہے جہنم کو للکافرین کافروں کے لیے حصیراً قید خانہ۔ ان بے شک ھذا القرآن یہ قرآن یہدی رستہ دکھاتا ہے للتی وہ جو ہی اقوم وہ سب سے بہتر ہے، ویبشر اور خوشخبری دیتا ہے المؤمنین مومنوں، الذین جو یعملون عمل کرتے ہیں الصالحات نیک، ان لہم بے شک ان کے لیے اجرا کبیرا بہت بڑا اجر ہے، وان الذین اور بے شک جو لوگ لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے بالآخرۃ آخرت پر، اعتدنا ہم نے تیار کر دیا ہے لہم ان کے لیے عذابا علیما انتہائی دردناک تکلیف دہ عذاب۔ وَيَدْعُو اور دعا کرتا ہے الانسان انسان بالشر برائی کے لیے، دعاءہ اپنی دعا کی طرح بالخیر جو وہ نیکی کے لیے کرتا ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ اور ہے انسان عجولاً جلد باز۔ رمضان لے لو گھڑیوں سے لے کے رکھ لو اپنے پاس۔ وجعلنا اور ہم نے بنا دیا اللیل رات کو والنہار اور دن کو آیتین دو نشانیاں، فمحونا تو تاریک کیا ہم نے آیت اللیل رات کی نشانی کو، وجعلنا اور بنا دیا ہم نے آیت النہاری دن کی نشانی کو مبصرتاً روشن۔
لِتَبْتَغُوا تاکہ تم تلاش کرو فضلاً فضل من ربکم اپنے رب کی طرف سے، وَلِتَعْلَمُوا اور تاکہ تم جان لو عدد السنین عدد گنتی السنین سالوں کی، والحساب اور حساب بھی جان لو، گنتی بھی جان لو، عدد تعداد جان لو السنین سالوں کی، والحساب اور گنتی بھی، وَكُلَّ شَيْءٍ اور ہر چیز فَصَّلْنَاهُ کھول کر بیان کیا ہم نے اسے تفصیلاً تفصیل کے ساتھ۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم اگر تم اچھا کرتے ہو تو اپنے ہی لیے اچھا کرتے ہو۔ اس مضمون کی بہت سی آیات ہم نے پڑھی بھی ہیں، آگے بھی آئیں گی انشاءاللہ۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں اطاعت و فرما برداری کر کے رب ذوالجلال پر کوئی احسان کر رہا ہوں۔ رب ذوالجلال کی حدیث قدسی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ ابن آدم یہ تیرے اعمال ہیں جو میں تیرے لیے شمار کر کے رکھتا ہوں، یا بنی آدم اصیحا لکم تیرے عمل ہیں جو تیرے لیے گن گن کے رکھ رہا ہوں، کل قیامت کے دن جو اپنے اعمال میں اچھا پائے فلیحمد اللہ اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ومن وجد غیر ذالک اور جس کے نامہ اعمال میں کوئی چیز اچھی نہ ہو فلا یلومن الا نفسہ وہ اپنے آپ کو ملامت کرے، رب ذوالجلال کا کوئی قصور یا رب ذوالجلال کے فرشتوں کی، اللہ کے بندوں کی، تبلیغ کرنے والوں کی کوئی غلطی نہیں۔ فرمایا وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا اور اگر تم برا کرو گے تو تمہاری خلاف جائے گی تمہاری برائی۔ فَإِذَا جَاءَ تو جب آ گیا دوسرا وعدہ ان کا، کل ہم نے پڑھا تھا کہ رب ذوالجلال نے فرمایا تم اپنے اعمال میں دو بڑے بڑے غلط عمل کرو گے، ایک ہم نے پڑھ لیا۔ فَإِذَا جَاءَ بَعْدُ الْآخِرَةِ جب ان کی دوسری بڑی غلطی اور سرکشی آئی تو اللہ رب العزت نے یہاں بھی بندے بھیج دیے، جس طرح پیچھے اللہ رب العزت فرمایا بَعَثْنَا ہم نے بندے کھڑے کر دیے اپنے اولی بأس شدید جو بڑی طاقتور جنگجو قسم کے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا یہاں پر بھی وہ لفظ وہ کلمہ محذوف ہے کہ ہم نے اپنے بندے کھڑے کر دیے بھیج دیے، لیسوء وجوہکم تاکہ تمہیں ذلیل و رسوا کر دیں، تاکہ تمہیں تمہارے چہروں کو مراد پورے تمہارے جسموں کو تمہارے وجود کو رسوا کر کے رکھ دیں، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ اور وہ مسجد میں داخل ہو جائیں گے کما دخلوا اول مرہ جس طرح پہلی مرتبہ انہوں نے بیت المقدس میں گھس کر انہوں نے بیت المقدس کا اور تمہارا نقصان کیا تھا، وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَدَوْا تَتْبِيرًا اور وہ ہر غلبہ پانے کے بعد ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ یہ دوسری مرتبہ جب انہوں نے اللہ رب العزت کے رسولوں کی توہین کی، اللہ کی توحید سے روگردانی کی، تو رب ذوالجلال نے ان کے اوپر رومی مسلط کر دیے، 1,33,000 یہودی مارے انہوں نے، اور 70,000 کے قریب انہوں نے رومیوں نے یہودیوں کو قیدی بنا لیا۔ اور اس کے بعد رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے ساتھ وہ معاملہ کیا کہ انہوں نے تمہیں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا، اب رب ذوالجلال یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود یہودیوں سے مخاطب ہیں۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم ممکن ہے کہ تم پر تمہارا رب رحم کرے، یعنی انہوں نے جو 2 مرتبہ کیا ہم نے ان کو ٹھیک ٹھاک سزا دی، اب اگر تم غلط کرو گے تم برا کرو گے تو یاد رکھنا کہ تمہارے ساتھ اگر تم اپنے بڑوں کی طرح دوبارہ سے سرکشی پر آؤ گے عدنا پھر ہم دوبارہ تمہیں سزا دینے کے لیے آ جائیں گے۔ یہ تیسری مرتبہ ہے، عدنا ہم تمہیں دوبارہ سزا دیں گے، 6 مرتبہ سزا دیں گے۔ اور پھر ایسے ہی ہوا کہ جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کو توڑا، جنگ احزاب میں انہوں نے مشرکین کا ساتھ دیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بنی قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع جو 3 بڑے گروہ تھے یہودیوں کے، اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینے سے نکال دیا، اور وہ پھر آگے پیچھے جا کر طائف اور دوسرے علاقوں کے خیبر کے علاقوں میں جا کر آباد ہو گئے۔ یہ رب ذوالجلال نے ان کو فرمایا تھا اور پھر رب ذوالجلال نے پورا بھی کر دیا۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا دیا۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم بے شک یہ قرآن وہ رستہ دکھاتا ہے جو سب سے بہترین رستہ ہے۔ یہ امت بھی
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین امت ہے، انتم تتمون 70 امہ، فرمایا تم دنیا کے اندر 70ویں امت ہو، تم سے پہلے دنیا میں 69 امتیں گزری ہیں اور تم اللہ رب العزت کے یہاں سب سے معزز اور مکرم امت ہو۔ اور دوسرا وصف یہ کہ امت وسط، درمیان افراط و تفریط سے بچنے والی امت، غلو اور تنقید سے بچنے والی امت۔ اور ہمارے ہاں یہ وصف ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہودیوں کے ہاں اگر کسی خاتون کو مخصوص ایام آ جاتے تھے تو وہ گھر سے باہر نکال دیتے تھے اسے کہ یہ ناپاک ہو گئی ہے، یا کسی برتن کو ہاتھ نہ لگائے، کسی بستر کو ہاتھ نہ لگائے، کسی کھانے پینے والی چیز کو ہاتھ نہ لگائے، یہ باہر ہی رہے۔ اور عیسائیوں کی تفریط یہ تھی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخصوص ایام میں بھی اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات بنا لیا کرتے تھے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں امت وسط بنایا کہ مخصوص ایام میں رب ذوالجلال نے بیگموں کے قریب جانے سے منع کر دیا اور اسے گھر سے باہر نکالنے سے بھی منع کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس بات کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ مباشرت نہیں ہو سکتی، میاں بیوی کا تعلق قائم نہیں ہو سکتا، ویسے اس کے ساتھ لیٹ بھی سکتا ہے، اس کے ساتھ باتیں کر سکتا ہے، اس کے ساتھ اپنے جسم کو لگا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کر رہی ہے، اور عائشہ رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ مجھے یہ چیز پکڑانا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں مخصوص ایام میں ہوں۔ نبی علیہ السلام فرمایا مخصوص ایام کا تمہارے ہاتھوں سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ہے افراط و تفریط۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں ایک درمیان میں امت بنایا، اور ہمیں جو کلام عطا کیا اپنا، وہ بھی ایسا بہترین کلام جو ہر مسئلے میں بہترین رستے کی طرف لے کر جاتا ہے، اور اس کی ایک نہیں دسیوں نہیں سینکڑوں مثالیں ہیں کہ رب ذوالجلال کا یہ کلام کس طرح سے ہمیں بہترین طریقے پر لے کر چلتا ہے۔ آپ اقتصادیات کے اندر دیکھ لیں، آپ گفتگو میں دیکھ لیں، اپنے کردار میں دیکھ لیں، کسی بھی چیز میں رہنمائی دیکھیں قرآن پاک کی، تو قرآن پاک افراط اور تفریط سے منع کرتا ہے۔ یعنی ایک مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں، بات لمبی نہ ہو جائے، کہ ایک صحابی فوت ہونے لگے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری ایک ہی بیٹی ہے، میں سارا مال اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، تم اپنے ورثاء کے لیے مال چھوڑ کے جاؤ، یہ زیادہ بہتر ہے کہ تم انہیں بغیر مال کے کنگلا کر کے چھوڑ کر چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ نصف دے دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام میں نہیں، نصف بھی زیادہ ہے۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ والثلث، یا رسول اللہ تیسرا حصہ۔ نبی علیہ السلام والثلث، تیسرا دے رہے ہو، والثلث کثیر، تیسرا بھی زیادہ ہے۔ اور اس حدیث سے علماء کرام نے استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے مال میں سے وصیت کرنا چاہتا ہے تو چوتھے حصے کی وصیت کرے گا، زیادہ سے زیادہ چوتھے حصے کی، باقی 10واں 20واں 100واں جتنی وہ وصیت کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العزت نے کس بات سے روکا کہ اللہ کی راہ میں بھی سارے کا سارا مال نہیں خرچا جا سکتا۔ یہ اللہ رب العزت نے تم پر لازم کیا ہے کہ تم دنیا سے جاؤ تو تمہارے وارثین جو بعد میں بننے والے ہیں ان کے پاس کوئی چیز موجود ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور یہ قرآن اہل ایمان اور اہل عمل صالح کی بشارت بھی دیتا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے بہت بڑا اجر و ثواب تیار کر رکھا ہے۔ ہم پچھلے اس بارے میں 12-15 وہ فوائد پڑھ کے آئے ہیں اعمال صالحہ کے، کہ عمل صالح سے دنیا میں کیا ملتا ہے اور آخرت میں کیا ملتا ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور بے شک جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب آخرت پر ایمان رکھنا کیوں ضروری ہے؟ جس شخص کا آخرت پر ایمان ہے، جس شخص کا قبر پر ایمان ہے اور اس کا دل رب ذوالجلال کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا۔ اسے معلوم ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، مجھے میرے اعمال کی سزا ملے گی، میں نے قبر میں جانا ہے، یہی میری زیادتی کل قبر میں میرے سامنے آ کر بیٹھ جائے گی، میری قبر تنگ ہو جائے گی، میرے سر کی طرف اژدہا آ جائے گا، میرے قدموں کی طرف، اور 99 نبی السلام فرمایا کہ 99 اژدہا ایک منافق اور مشرک کے سر پر مسلط کر دیے جائیں گے بد کردار کے اوپر، کہ اگر ان میں سے ایک اژدہا بھی زمین پر پھونکار مار دے، فرمایا کہ اس کے زہر کی وجہ سے قیامت تک زمین کے اس ٹکڑے پر کبھی سبزہ نہ ہوگا۔ یہ اوپر عبد المنان اوپر جاؤ یار، ان کو خاموش کرو۔
کبھی قیامت تک وہاں پر سبزہ نہ اگے، اتنا زہریلے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک قبر میں اس کے سر پر، اس کے جسم پر 99 اژدہا رب ذوالجلال مسلط کر دے، اسے کاٹیں گے۔ فرمایا وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، انسان جس طرح اپنے لیے خیر کی دعا میں جلدی کرتا ہے، اسی طرح تکلیف ملنے پر شر میں بھی جلدی کرتا ہے۔ کہتا ہے اللہ مجھے جلدی سے گاڑی مل جائے، جلدی سے مکان مل جائے، پلاٹ مل جائے، میری ترقی ہو جائے، مجھے یہ مل جائے، مجھے وہ مل جائے۔ اور ذرا سی بیگم نے کوئی بات کی تو بس مر ہی جاؤں تو اچھا ہے۔ کہ آج تک تو ہم کہتے ہیں نا کہ عورت بڑی ناشکری ہے، مرد بھی بڑا ناشکر ہے، آج تک کوئی کام کیا بھی ہے ڈھنگ سے، تمہیں آتا کیا؟ ہر بات تمہیں سمجھانی پڑتی ہے، بچوں کی طرح تمہارے پیچھے پیچھے پھرنا پڑتا ہے، اور تکلیف ذرا سی ہو تو بس یہ دن بھی دیکھنا تھا، اللہ اس دن کے آنے سے پہلے ہی مجھے اٹھا لیتا۔ اللہ رب العزت فرمائے اتنا ناشکرہ ہے، اتنا بے صبر ہے، اور اس سے مراد کافر ہے کہ کافر انسان اس طرح کا ہے۔ لیکن اہل ایمان میں جو عاصی قسم کے لوگ ہیں وہ بھی اسی طرح کے، جو اطاعت و فرما برداری کرنے والا بندہ ہے، نبی علیہ السلام نے اس کو متعلق فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب معاملہ ہے، اسے اچھائی ملتی ہے، خیر ملتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہت اچھا ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہت اچھا ہے۔ اور صبر کرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے 2 انعام، بڑے بہترین 2 اعلان کیے ہیں۔ ایک تو صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے ملے گا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ صبر کرنے والوں کو کل قیامت کے دن اللہ کا ساتھ مل جائے گا، اللہ والے ہو جائیں گے۔ ان اللہ مع الصابرین وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا عجلت پسند ہے، بہت جلد باز ہے، بہت زیادہ جلد باز۔ رب ذوالجلال کی شان دیکھیں کہ وہ چاہے تو 1 سیکنڈ میں ماں بچے کو پیدا کرے اور بیٹا 18 سال کا جوان ہو جائے، لیکن رب ذوالجلال کی حکمت دیکھیں کہ وہ کتنے آرام سے اس بچے کو پہلے ماں کے پیٹ میں، پھر دنیا میں آنے کے بعد پھر ایک وقت، یہ اس کی سنت ہے۔ اور ہمیں بھی اپنے معاملات کے اندر نبی علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے تخلقوا باخلاق اللہ، رب ذوالجلال کی سنتوں کو، اس کے طریقے کو اپنانے کی کوشش کیا کرو۔ کہ کتنی تکلیف دہ باتیں وہ سنتا ہے لیکن کبھی عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا، کتنی زیادہ وہ اپنے شرکاء دیکھ رہا ہے۔ ہندوؤں کے اندر آپ دیکھیں وہ لال بیگ کاکروچ تک کو اپنا خدا مانتے ہیں، ہر وہ چیز جو ان کو فائدہ دے ان کے نزدیک خدا ہے، دن بھی ان کے نزدیک خدا ہے، کہ رات بھی ایک دیوی ہے، ہوا بھی ان کے نزدیک دیوی ہے، حتیٰ کہ عورت کا جو ویجینا ہے، عورت کی شرمگاہ، یہ بھی ان کے نزدیک کچھ ایک قبائل ایسے بھی ہیں جو عورت کی شرمگاہ کی عبادت کرتے ہیں کہ اس سے بھی مرد کو تسکین حاصل ہوتی ہے۔ یہاں تک وہ گرے ہوئے ہیں، اور رب ذوالجلال کتنا صبر کرنے والا ہے کہ عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا، حلیم ہے، بردبار ہے، کریم ہے، عفو درگزر کرنے والا ہے۔ تو انسان کو بھی اپنے معاملات کے اندر صبر اور اللہ رب العزت پر اعتماد کرنا چاہیے کہ اللہ تیری طرف سے آنے والی تکلیف ہے، جیسے تو میرے حق میں فیصلہ کرے گا مجھے منظور ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، ہم پچھلے اس بارے میں بھی اس پر دن اور رات کی جو اللہ نے اپنی نعمت ذکر کی تھی، دن اور رات کے متعلق تفصیل سے پڑھ کے آئے ہیں۔ فرمایا کہ یہی ہماری 2 نشانیاں ہیں، فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، رات کی جو نشانیاں ہم نے اسے تاریک کر دیا ہے اور اس میں چاند نکال دیا۔ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، دن کو ہم نے روشن کر دیا ہے اور اس میں سورج رکھ دیا ہے۔ اب دن روشن کیوں ہے؟ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ اب ہمارے معاملات الٹے ہو گئے، ہم رات کے وقت کاروبار کر رہے ہیں، دن کے وقت سوئے ہوئے، 12 بجے 1 بجے قریب ناشتے ہو رہے ہیں، شام 6 ساڑھے 6 5 بجے قریب مغرب کی اذانیں ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم تو مغرب کھانا ہی اس ٹائم پر کھاتے ہیں، دن کا کھانا، اور رات کا کھانا پھر جی 1:30 بجے 2 بجے جب سب فارغ ہوتے ہیں اپنے اپنے کاموں سے۔ پھر یہ زندگی میں پھر کیسے برکت ہے؟ وقت میں برکت ختم ہوگی، کیوں کہ ہم نے اللہ رب العزت کی سنت سے اعراض کر لی۔ صحابہ رضوان مجمعین، دن چلتا تھا کاروبار شروع ہو جاتا تھا، قافلے نکلنے چل پڑتے تھے، قافلے جا رہے ہیں، قافلے آ رہے ہیں، اور مغرب کی اذانیں ہوتی تھی، ہم پیچھے پڑھ کے بھی آئے ہیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ صبح کے وقت جب یہ ریوڑ تمہارے نکلتے ہیں تمہیں بڑے خوبصورت لگتے ہیں، اور شام کے وقت جب یہ واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں، اس وقت بھی تمہیں بڑے خوبصورت لگتے ہیں، اور یہ تمہارے لیے زیب و زینت کا باعث بھی ہے۔ یہ وجہ تھی کہ ہماری آج بھی چائنا کے اندر آپ دیکھ لیں جا کے، جو ساتھی اگر کوئی آپ میں سے گیا ہے تو جانتا ہوگا کہ مغرب کی اذان ہمارے حساب سے ان کا جو بھی ہے، دن جب غروب ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی کہ کوئی کاروبار نہیں ہے،
مجھے ایک دوست کہنے لگے جی کہ آپ قاری صاحب یقین نہیں کریں گے کہ میں نے میرے پاس 1 کروڑ روپے ہے، میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ یار ابھی 5 منٹ ہیں، پیمنٹ لے لو، مال کل لے لوں گا، اس نے کہا جی بس ہمارا اصول ہے، بس بات. اور ہم علمان واللفیظ فیصلہ ہمارے زندگی میں برکت ختم ہو گئی، سکون ختم ہو گیا، راحت ختم ہو گئی، تکلیف ہی تکلیف ہے، پریشانی پریشانی. فرمایا لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، دن اس لیے ہے کہ تم اللہ کا فضل تلاش کر سکو. وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، ہم نے یہ گنتی رکھی ہے، چاند کے حساب سے مہینہ ہے اور پھر مہینوں کے حساب سے سال ہیں. یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے. سورج کے حساب سے سال چلتا ہے، دن کے حساب سے مہینے چلتے ہیں. یہ اللہ رب العزت سے ملا ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کیا. کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ کوئی سمجھنا چاہے اور ایک جگہ پر جانے کے بعد اس کے لیے رستہ بند ہو جائے. کوئی بھی چیز ایسی نہیں، ہر چیز بالکل واضح کر دی. ہدایت بھی بالکل واضح کر دی، گمراہی بھی بالکل واضح کر دی. یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ رستہ ہدایت والا ہے، اس پر چلنے سے تمہیں ملے گا کیا، یہ رستہ گمراہی والا ہے، اس پر چلنے سے ملے گا کیا، ہدایت کیسے حاصل کر سکتے ہو، گمراہی سے کیسے بچ سکتے ہو، ہر چیز کھول کر بیان کر دی. اللہ تبارک تعالیٰ مجھے آپ کو اس کتاب کے ذریعے سے ہدایت تلاش کر کے اپنے ہدایت یافتہ لوگوں میں بندوں میں شمار کر کے ہمیں کل قیامت اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لے.